السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1018، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 12 تا 17، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، بس لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں، اور اگر ان پر اس کے کناروں سے داخل ہوا جاتا، پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ اسے لے آتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ وَإِذْ، اور جب، یقول، کہہ رہے تھے، المنافقون، منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، روگ ہے، ما، نہیں، وعدنا، وعدہ کیا ہم سے، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا، مگر، غرورا، فریب کا۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یثرب کے رہنے والو، لا مقام، نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ، لکم، تمہارے لیے، فرجعوا، لہذا تم لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
یقولون وہ کہتے تھے انا بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورتن غیر محفوظ ہیں وما ہی حالانکہ نہیں تھے وہ بعورتن غیر محفوظ ان یریدون نہیں وہ چاہتے تھے الا مگر فرارن بھاگنا ولو اور اگر دخلت داخل کر دیے جاتے علیہم ان پر من اقطاریہا اس کے اطراف سے ثم پھر سئلو وہ مطالبہ کیے جاتے الفتنہ تا فتنے کا لآتوہا تو وہ ضرور اپنا لیتے اسے وما تلبسو اور نہ ٹھہرتے بہا اس میں الا مگر یسیرا تھوڑا سا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانو وہ تھے عہد اللہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے من قبل اس سے پہلے لا یولونا کہ نہیں وہ پھیریں گے الادبارا پیٹھیں وکانا اور ہے عہد اللہ اللہ کا عہد مسئولہ باز پرس کی جائے گی قل کہہ دیجئے لن ینفعکم ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں الفرار بھاگنا ان اگر فرر تم بھاگو من الموتی موت سے او یا القتل قتل سے وَإِذًا اور اس وقت لا تمتعون نہیں تم فائدہ پہنچائے جاؤ گے الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا قل کہہ دیجئے من کون ہے ذا وہ الذی جو یعصمکم بچائے گا تمہیں من اللہ اللہ سے ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ سوءً برائی کا او یا ارادہ وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ رحمتاً رحمت کا ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیاً کوئی دوست ولا نصیراً اور نہ کوئی مددگار۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، غزوہ خندق غزوہ احزاب کی صورتحال سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کے اندر خندق کے میدان میں مسلمانوں پر بہت بڑی مصیبت تھی۔ لگ بھگ 1000 مجاہدین ہیں اور 10,000 دشمنان اسلام ہیں، اور اس پر لطف یہ کہ میں مدینے کے اندر موجود بنو قریظہ وہ بھی باہر موجود کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مل گئے۔ ایسے موقع پر جہاں اہل ایمان سخت آزمائش اور سخت قسم کے جھنجھوڑے گئے اور دل کے اندر بہت سارے وسوسے پیدا ہوئے، مگر کسی مجاہد اور مومن کی زبان پر کفریہ بات اور مایوسی کا کوئی لفظ نہیں آیا، اور دوسری طرف منافقین کا حال یہ تھا کہ ان کے دل بھی خراب تھے اور ان کی زبانیں بھی اور ان کا کردار بھی۔ تو منافق لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے وہ جھوٹے وعدے کیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ منافقین سے مراد پکے منافق جیسے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور جن کے بھی دلوں میں بیماری ہے وہ جو پوری طرح منافق نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے وہ جھوٹ وعدے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودتے ہوئے اور کدال مارتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبریاں سنائی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے شہر اور ان کے ارد گرد شہر دکھائے گئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دعا کیجئے اللہ ہمیں ان کے اوپر فتح نصیب فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، یعنی یہ علاقے مسلمان قبضہ کریں گے اور ان علاقوں سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح خندق کھودتے ہوئے اور کدالیں چلاتے ہوئے پتھر توڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا اور یہ خوشخبریاں سنائیں کہ کیسر کا شہر وہ مجھے دکھایا گیا،
صحابہ کی دعا پر آپ نے دعا کی، کیسر کا شہر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اور وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حبشہ کے شہر اور ارد گرد کے شہر دکھائے گئے، ارد گرد کی بستیاں دکھائی گئیں، لیکن ساتھ میں آپ نے فرمایا حبشیوں کو ان کے حال پر رہنے دینا، حبشیوں کو ان کے حال پر ہی رہنے دینا، اگر وہ تمہیں کچھ نہ کہیں تو تم بھی کچھ نہ کہنا۔ اور فرمایا مجھے ترکوں کے متعلق فرمایا کہ ترکوں کو بھی کچھ نہ کہنا جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ اور پھر شاہ حبشہ اسہمہ رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے اور مسلمان جو ہے وہ اپنی تعداد کے اندر اور اہل ایمان کے اندر اور زیادہ بڑھ گئے۔ تو یہ وعدے تھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے کیے، اور یہ خوشخبریاں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیں۔ لیکن وہاں اس موقع پر غزوہ خندق کے اندر صورتحال یہ تھی کہ کوئی بندہ اکیلے قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتا تھا، اتنی نازک صورتحال ہے، اتنی گھبراہٹ اور ڈر کا اور خوف کا ماحول ہے، اور اتنے بڑے بڑے وعدے سنائے جا رہے ہیں۔ اہل ایمان نے تو دل کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ ان باتوں پر یقین کیا، مگر منافق کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ ایک بندہ اکیلے لیٹرین نہیں جا سکتا، تو یہ کیسے ہے کہ کیسر و کسرا وہ ہم فتح کریں گے اور وہاں سے ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو وعدے کیے، جو خوشخبریاں سنائیں، وہ بالکل سچ کی سچ ثابت ہوئی ہو بہو۔ منافقوں کا حال صرف اتنا ہی نہیں تھا، جھوٹے بہانے گھڑ کر آتے اور آ کر کہتے کہ جناب ہمارا گھر اکیلا ہے، ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، بچے غیر محفوظ ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا وہ بھگوڑے، وہ منافق بھاگنا چاہتے تھے، اور بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ بھاگنے کی وجہ یہ تھی حالانکہ اگر مشرکی کے اندر داخل ہو جاتے اور ان منافقوں سے کہتے کہ کافر ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر تو یہ فوراً کافر ہو جاتے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑنے پر، اور یہ کام ان کا پہلی مرتبہ کا نہیں تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی ان منافقوں نے یہی کیا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ اپنے 300 بندے لے کر واپس پلٹ گیا اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کیا۔ لیکن اس کے بعد ان منافقوں نے یہ وعدہ کیا تھا آئندہ جنگ ہوئی تو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اب غزوہ خندق کے اندر یہ میدان جہاد سے بھاگنے اور گھروں کی طرف جانے کی کوشش میں مختلف بہانے اور عذر تراش رہے تھے۔ ان لوگوں کے ان عذروں اور بہانوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں ہم کسی طرح موت سے بچ جائیں۔ تو موت نے تو ہر ایک کو اپنے وقت پر آنا ہے، کوئی اونچے اونچے برجوں میں اور آسمانوں میں چڑھ جائے یا مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لے، گھر میں ہو یا میدان جہاد میں ہو، جب موت نے آنا ہے تو وہ آ کر ہی رہنا ہے موت نے۔ پھر اللہ تمہیں نہ بچائے تو کون بچائے گا، اور اللہ ہی تمہیں مارنے لگ جائے اور اہل ایمان ہی تمہیں مارنے کے لیے آگے آ جائیں تو پھر تمہیں کون بچائے گا۔ مطلب موت سے مجاہد نہیں ڈرتا، مومن موت کا ڈر اور خوف نہیں رکھتا ہے۔ موت نے آنا ہے، کوئی گھر میں رہے یا میدان جہاد میں رہے، اونچے اونچے برجوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ موت سے بچانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اور ان لوگوں نے مومنوں اور مجاہدوں سے بھی یہ کہا کہ جناب آپ لڑائی ختم کرو اور مدینے کی طرف بھاگ چلو، یا ایمان سے بھاگ چلو اور کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مل جاؤ، آج تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ تو کافر اور منافق ظاہری صورت کو دیکھ رہے تھے، مومن اللہ کی مدد کا پہلے بھی نظارے کر چکے تھے، اور مومن یا میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے
یا غازی بن کر وہ واپس آتا ہے، یعنی وہ کسی صورت میں بھی موت سے راہ فرار اور میدان جہاد سے مومن راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر منافقوں نے کہا کہ جو بھی یہ وعدے کیے گئے نا، یہ سب کے سب جھوٹ وعدے تھے، اور خود جھوٹے بہانے تراش کر کے گھروں کو واپس جانے کے لیے چھٹی مانگتے رہے، اور اہل ایمان کو بھی کہتے رہے کہ واپس پلٹ جاؤ، یعنی یا تو مدینے کی طرف واپس پلٹ جاؤ اور یہ جہادی چھاؤنی اور ماسکر چھوڑ دو، یا یہ کہ پھر ایمان سے ہی واپس پلٹ جاؤ، کافر مشرک ہو جاؤ گے، آج بچنا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خندق کے موقع پر غزوہ احزاب میں بھی اللہ نے اپنے فرشتے نازل کیے اور اپنی مدد کے ساتھ اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹے، اور منافق اپنی منافقت کی وجہ سے اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھے اور اپنی قبر و آخرت کو بھی خراب کر بیٹھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔